اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير قالوا فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإن له صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ امت کو بہترین اخلاق دیں۔ قبل از بعثت یعنی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو صورتحال تھی، جو اس دنیا کے احوال تھے، وہ جو تاریخ سے واقف ہے ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک چھوٹے سے کھروچے یا چرپٹے پر جان لینا ان کے لیے آسان تھا۔ جانوروں سے بدتر زندگی انسان گزار رہا تھا۔ اس کے بعد جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ اس امت کو اخلاق عطا فرمائے، آپ اس امت کو بہترین کردار دیے، جس کی وجہ سے انسان بنا، اس کے پاس انسانیت آئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر اور اس کے خون میں جو درندگی پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہو کر اس کے اندر پیار و محبت کے جذبات ابھرے۔ اور جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ نے صرف انسان کو انسان سے محبت نہیں سکھائی، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بے زبان جانور کی بھی محبت بیٹھائی کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ یہاں تک تذکرہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سواری پر جا رہا ہے، کسی جانور پر سوار ہو کر گزر رہا ہے تو کہیں رکا اور وہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہے تو اب اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سوار ہو کر بات کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سواری پہ سے اتر کر بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹھے رہنے سے اس جانور کو کوئی تکلیف ہو۔ یہاں تک کا درد، محبت، انسیت، انسانیت اس امت کو ملی تھی۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اس امت کو اخوت، بھائی چارگی کی تعلیم دی۔ ہر موقع پر آپ نے اس امت کو ایک بہترین کردار عطا فرمایا۔ بہت ساری روایتیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کی ملتی ہیں کہ آپ نے کیسی محبت و بھائی چارگی سکھائی ہے۔ میں نے جو آج آپ حضرات کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، اس کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے، وہ کمائے دھمائے اور صدقہ دے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کام کرنے کو اور محنت کو پسند فرمایا،
یہ بات ملتی ہے کہ ایک مزدور جب محنت کر کے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ چوم لیے، کیونکہ یہ محنت سے حلال کمانے والا آدمی ہے۔ تو اسلام نے، شریعت نے اس بات کو پسند فرمایا کہ آدمی محنت کرے اور کمائے، اور اس کا ہاتھ لینے والا نہ بنے بلکہ دینے والا بنے، ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر رہے۔ یہ ہمیشہ جناب نبی کریم علیہ السلام وقتاً فوقتاً امت کو تعلیم دی۔ اب جب آدمی کما رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اور پھر صدقے کی نوعیت کیا ہے اس کو بھی جناب نبی کریم علیہ السلام نے بتایا۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صدقہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر خرچ کرنے کی کوئی ذات ہے تو وہ تمہاری ذات ہے، تم اپنی ذات پر خرچ کرو، تم اپنی ضروریات کو پوری کرو۔ ضروریات اسراف کے دائرے میں آ کر نہیں، بلکہ ضروریات ضرورت کے دائرے میں رہ کر پوری کرنی ہے۔ آپ کی اپنی ذات پر خرچ ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس بچتا ہے تو دوسرا حق بنتا ہے آپ کی بیوی کا کہ آپ اس پر خرچ کریں، اس کے بعد بھی بچ رہا ہے تو تیسرا حق ہے آپ کے بچوں کا، اور اس کے بعد تب بھی اب آپ کے پاس ہے تو اب آپ پر ذمہ داری آپ کے اہل و عیال سے ہٹ کر دوسروں پر جاتی ہے۔ ایسا نہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم اس امت کو نہیں دی کہ آپ اپنے گھروں میں مصیبتیں رکھیں، آفتیں پالیں اور دوسروں کی مدد کریں، ایسا نہیں، بلکہ سب سے پہلے خرچ کرنے کے لیے اگر کسی کی ذات بنتی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، آپ کے گھر والوں کی، پھر آپ کے بچوں کی۔ تو اس کا اہتمام، اس کا لحاظ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ رکھے۔ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو پھر جناب نبی کریم علیہ السلام اس کو کامل مسلمان سے تعبیر بھی کرتے ہیں۔ جب جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب کمانے لگو تو پھر صدقے کا اہتمام کرو، حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاتھ یا ہماری قوت یا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کمائیں، تو ہم کیا کریں؟ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ تم محنت کر کے کما سکو، تو تم کم از کم درجے میں اتنا کرو کہ تم کسی شخص کی مدد کرو، اپنے ہاتھ سے، اس اعتبار سے تم مدد کرو کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے تو تم اس کو جا کر اس کو لا کر دے دو، اس کو پورا کر دو۔ تم اپنے مال سے اگر تم خرچ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم درجے میں تمہارے لیے یہ موقع ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ہاتھ سے، اپنے چل پھر کر بات چیت سے اس کی مدد کرو۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی سامان ہے، جیسا عموماً ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر افراد نہیں ہوتے، مرد حضرات نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کم از کم پیسے سے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا درجہ دوسری قسم جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے صدقے کی فرمائی وہ یہ کہ آدمی کسی کی اپنے ہاتھ پیر سے اس کی مدد کرے، اس کی معاونت کرے۔ مدد ہر وقت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، مدد یہ بھی ہوتی ہے۔ اور تیسری جناب نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے، میں نہ کما سکتا ہوں، نہ میں اپنے ہاتھ پیر سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے تیسرا جو صدقے کی جو صورت بتائی وہ یہ بتائی کہ تم بھلائی کا حکم کرو، تم لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاؤ۔
کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیزوں میں مبتلا ہے جو اس کے لیے نامناسب ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، تمہارا حق ہے کہ تم اس کو روکو، سمجھاؤ۔ اور یہ بات گزشتہ تقریروں میں آئی تھی کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت و طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ روکیے ہاتھ سے، نہیں ہے آپ کے پاس طاقت، زبان سے بولیے۔ اتنی بھی قوت آپ کے پاس نہیں، آپ اتنے کمزور اور نحیف ہے تو نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو کم از کم درجے میں آپ اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھیں۔ اور عموماً گھروں میں یہ صورتحال ہوتی، گھر کا بڑا بچہ ہے یا ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، یہ سب گھر کے وہ لوگ ہوتے جن کے پاس پوری قوت ہوتی ہے کہ وہ کسی شخص کو، اپنے گھر کے کسی فرد کو کسی برائی سے روکے، ان کے پاس پوری قوت و طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں روکتے، نظر انداز کرتے ہیں، تو انتہائی نامناسب عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کی گرفت ہو، ان کی پکڑ ہو۔ یہ بات آئی تھی کہ آپ گناہ کو جب برا سمجھیں گے تو اس میں شرکت سے بچیں گے، اور کیا اچھا کیا برا بارہا تذکرہ آتا۔ ہمیشہ آپ جو ہے جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس امت کی ایک رہنمائی کرتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ آپ ہمیشہ جا کر مسئلہ پوچھنے سے قبل ایک مرتبہ آپ اپنے دل سے پوچھئے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استفت قلبک، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کا دل ہرگز بھی ہرگز گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، گناہ پر خوش نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو اچھا سمجھے، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو اپنے دل سے برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ پر اللہ کی محبت اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بجائے چند لوگوں کی محبت غالب آ کر آپ ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی دلجوئی کے لیے آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں معاملات، یہ زیادہ تر شادیوں کے موقع پر ہو یا کسی بھی، اب آج کل تو اتنی حد ہو گئی کہ ایک چھوٹی چھوٹی تقریب ہو، جیسے یوم پیدائش کا موقع ہو یا مختلف چیزیں، کیسی کیسی خرافات ہو رہی ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں تو کسی سے میرا ملنا جلنا زیادہ ہے نہیں، میں ان معاشرے کے ان مضر اثرات کو میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ قریب سے جانتے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے، غور و فکر کریے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں، ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر جناب نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک ہم کس طرح مقبول ہو سکتے ہیں، ہم کو آپ کی محبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس پیسوں سے دینے کی بھی اب گنجائش نہیں رہی، طاقت و قوت سے بھی آپ کے پاس مدد کرنے کی ہمت نہیں رہی، آپ امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے۔ یہ تین قسم کے بھی صدقات کی آپ کے پاس وسعت، طاقت اگر نہیں ہے تو پھر جناب نبی کریم علیہ السلام چوتھی چیز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کم از کم درجے میں اتنا کام کرے کہ وہ کسی برائی میں اگر مبتلا ہو تو اس برائی سے وہ رک جائے، وہ اس برائی سے رک جائے، اور کم از کم درجے میں وہ آدمی اس برائی سے رکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب کا اہتمام کرے کہ کس طرح میرے اطراف والے، میرے ساتھ رہنے سہنے والے ان برائیوں سے رک جائے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ دو، خلاصہ کلام، تم صدقہ دو، کس سے؟ کماؤ، پیسہ خرچ کرو، اس سے صدقہ دو۔ اگر تمہارے پاس اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے، تم کما نہیں سکتے ہو، تو کم از کم کسی تکلیف میں رہنے والے آدمی کی تم مدد کر دو کہ کوئی چیز لانے کی ضرورت ہے، کوئی گھر کا کام ہے، کوئی ایسا کام ہے تو وہ کر دو۔ اس کی بھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو تیسرا طریقہ صدقے کا یہ ہے کہ تم ہمیشہ نیکی کا حکم کرو،
امر بالمعروف کرو، اگر اس کی بھی نوعیت نہیں، اس کی بھی تمہارے پاس ہمت نہیں ہے تو کم از کم درجے میں تم اتنا کام کرو کہ خود کو برائیوں سے بچائے رکھو، تو تم کو برابر صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر انسانیت کو کتنا انسان کے اندر انسانیت کو ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی درندہ نہیں ہے، اس کے پاس جو درندہ صفات ہے وہ ختم ہوں اور وہ ایک مسلمان صرف نہ بنے بلکہ ایک اچھا انسان بنے، ایک نمونہ بنے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے بارہا اس امت کو یہ تعلیم دی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو سن کر تنہائیوں میں غور و فکر کر کے عمل کا عہد کرنا ہے۔ باتیں عمل کے لیے ہوتی، معلومات کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم ہمیشہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔